اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear viewers and CSS aspirants. Welcome to the CSS MPT preparation series. I hope آپ سب کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ان لیکچر سے آپ بینیفٹ بھی لے رہے ہوں گے. سو بیسیکلی یہ آج 4th لیکچر ہے. اس سے پہلے 3 لیکچرز آلریڈی دیے جا چکے ہیں جو کہ چینل پر موجود ہے، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. آج ہمارا 4th لیکچر ہے جو کہ اسلامیات کا لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم اسلامیات کے بارے میں جو بیسک کچھ کوسچنز ہیں جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اسلامیات میں ہم جان لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بارے میں بیسک نالج. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اتنا تو ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامک ڈیٹ کو بھی دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اس کے علاوہ آج دوسری ہم ڈیٹس بھی دیکھ لیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD کو پیدا ہوئے. انگلش ڈیٹ 22 اپریل بنتی تھی اور ڈے منڈے کا ہے. فادرز نیم حضرت عبداللہ اینڈ مدرز نیم حضرت آمنہ. ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے فادر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اگر اب ہم ان کے چچا تایا کی تعداد دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 انکلز تھے، مینس چچا اور تایا ملا کے، اور 6 آنٹس موجود تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سفر کیا تھا وہ سفر شام تھا. سیریا کی سائٹ، سیریا یعنی کہ ملک شام میں اپنا پہلا تجارتی سفر کیا تھا. اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال تھی، یعنی کہ 12 سال کی عمر سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا شروع کر دیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب ان کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، اور اس نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے خود بھجوایا تھا. حضرت خدیجہ نے اپنی ایک نیز جس کا نام نفیسہ تھا، یہ کوسچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت کے لیے لے کر گئے تھے. تو واپسی پر ان کا غلام میسرہ جس کا نام تھا، حضرت خدیجہ کا غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس نے واپسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بہت تعریفیں کیں. مور اوور حضرت خدیجہ کو تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو حضرت خدیجہ ان کے اخلاق سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے، کنیز یا فرینڈ نفیسہ جو بھی تھی، ان کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا. اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے پہلا نکاح کیا تھا. حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلی عورت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا تھا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تھا. اور ورقہ بن نوفل وہ پرسن ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ویریفائی کیا تھا، فرسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اولادوں میں دیکھیں تو ٹوٹل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں. ان میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. بیٹیوں نے تو لمبی عمر پائی ہے لیکن ان کے جتنے بھی بیٹے تھے تینوں بیٹوں کی وفات چھوٹی عمر میں ہی ہو جایا کرتی تھی. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بہت ابتدائی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے. 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور ایئر 622 جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کی تھی، 622 AD. اس کے بعد جیسا کہ عربوں میں رواج تھا کہ ہمیشہ کسی دائی وغیرہ کے ذریعے دودھ پلایا جاتا تھا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوسٹر مدر تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حلیمہ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو بھی اپنی ماں کہا کرتے تھے. ام ایمن وہ پرسن ہے جنہوں نے حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھیں، ان کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا تھا. اب حضرت حلیمہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ حضرت حلیمہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر موجود تھی۔ حضرت حلیمہ کے علاوہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر تھیں۔ اب ان کے نیم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر حضرت حلیمہ کے علاوہ حضرت صوبیہ اور حضرت خولا تھیں۔ آپ کی عمر 6 سال تھی جب حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، یعنی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال تب ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ شیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر کا نیم تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آلموسٹ 4 سال تک کی ہے۔ 4 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 سال تھی جب ہجر اسود کا انسیڈنٹ رونما ہوا تھا۔ ہجر اسود کا انسیڈنٹ بیسیکلی یہ انسیڈنٹ ہے کہ جس میں ہجر اسود لگانے کے لیے مختلف قبائل میں لڑائی چل رہی تھی، لڑائیاں اور فسادات ہو رہے تھے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہجر اسود کو وہ فکس کرے، تو آخر عرب کے تمام قبائل میں اس بات پہ اتفاق ہوا تھا، کیونکہ ان کے آپس کے ڈسپیوٹ سالو نہیں ہو رہے تھے، تو اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی قبیلہ یا وہی پرسن وہ پتھر نصب کرے گا۔ تو اگلے دن سب سے پہلے پرسن جو داخل ہوئے تھے خانہ کعبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بہت احسن طریقے سے نکالا تھا، جس میں سب قبیلوں نے آلموسٹ پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ انہوں نے حل یہ نکالا تھا، پتھر کو ایک چادر میں رکھا اور ایک ایک چادر کا کونا ہر قبیلے کو پکڑایا تھا اور اس کے ذریعے سے پھر پتھر فکس کیا تھا۔ اب غلاموں میں حضرت بلال حبشی وہ سب سے پہلے پرسن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت بلال غلاموں میں وہ سب سے پہلے پرسن بھی ہیں اور حضرت بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بھی ہیں۔ ابو لہب کی جو وائف تھی، ابو لہب کی وائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں تنگ کرنے کے لیے پتھر وغیرہ پھینکا کرتی تھی۔ اب اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو سب لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے، ان کے اپنے بھی ان کے مخالف ہو چکے تھے۔ اب جو گھر ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے یوز کرتے تھے جب وہ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ان کے جب سٹارٹ پر اسلام کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ آپ نبی ہیں، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو حضرت ارقم کا گھر یوز ہوتا تھا جہاں پر وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو کس آسمان پر کس نبی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر ملے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دوسرے آسمان پر، حضرت یعقوب سے ان کی ملاقات تیسرے آسمان پر ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون پانچویں، حضرت موسیٰ چھٹے، جبکہ حضرت ابراہیم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر۔ ان نبیوں سے یہ ملاقات بھی معراج کی رات ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ نیکسٹ ٹائم ان 7th نبوی بائیکاٹ آف بنو ہاشم بگن، یعنی کہ 7 نبوی کو بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا، جسے ادر لینگویج میں شعیب ابی طالب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب بیسیکلی یہ بائیکاٹ تھا کیا؟ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا تھا۔ اس بائیکاٹ کے پیچھے کا سینیریو یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ فرسٹ آف آل تو وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، سیکنڈ آف آل وہ آپ کی راہ میں ڈیفرنٹ روڈ اٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس بات کا خوف محسوس ہونے لگا کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا، خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ سب لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن ان کے چچا ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جتنے وہاں کے لوگ تھے انہوں نے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب یہ جو بائیکاٹ سٹارٹ ہوا تھا، یہ بائیکاٹ خانہ کعبہ کے قریب یہ گھاٹی ہے وہاں پر سٹارٹ ہوا، پورے خاندان کو وہاں پر محصور کر دیا گیا۔ اس جگہ پر پورے 3 سال تک کھانا پانی اس طرح کی کوئی چیز
پہنچائی نہیں جاتی تھی۔ پورے 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ بائیکاٹ ختم کس لیے ہوا؟ بائیکاٹ جسٹ اس لیے ختم ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے جو تحریری حکم نامہ تحریر کیا تھا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، باقی سارے حروف مٹ چکے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خانہ کعبہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے۔ تو چنانچہ اب اس صحیفے کو کھول کر دیکھتے ہیں، اگر اس پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہوا تو میرا بھتیجا سچا ہے، تو یہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب وہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام موجود تھا، باقی سارے لفظ مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ تھا جسے شعیب ابی طالب کا نام دیا گیا، یہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ 3 سال کے بعد ختم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف۔ اب نیکسٹ ہے القصوہ از دی نیم آف کیمل آن وچ پروفٹ ٹریولڈ، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے اس کا نام القصوہ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرچیز ماسک لینڈ اور مدینہ فرام 2 آرفنس، 2 یتیموں سے وہ لینڈ خریدی گئی تھی مسجد کے لیے جن کے نام تھے سہل اور سہیل۔ نیکسٹ ون چارٹر آف مدینہ، جسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، واز ایشوڈ آن 1 AH، اٹ ہیڈ 57 آرٹیکلز۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈر ان 2 AH۔ ٹرانسفر آف قبلہ مینس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ دوئم ہے، تو خانہ کعبہ جو قبلہ جو ہے وہ شفٹ ہوا تھا، وہ 2 AH کو ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہے کہ 27 ٹوٹل نمبر آف غزوات، یعنی کہ غزوات کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 27 ہے۔ اب بیسیکلی غزوہ ہوتا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں وہ جنگ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا اسے غزوہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سریہ اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو جنگیں ہوئیں جس میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، خود حصہ نہیں لیا، انہیں سریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ودان، فرسٹ غزوہ اسلام کا ودان ہے جسے ابوا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 12 منتھ آف فرسٹ ہجرہ میں لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر 2 ہجری کو رونما ہوئی جس میں 313 مسلمز نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، جن کے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اب نیکسٹ ہے نمبر آف حدیث کلیکٹڈ بائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز 5374۔ جنہوں جب حدیثیں دیکھی جاتی ہیں تو ان میں سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے روایت کی جاتی ہیں، تو ٹوٹل نمبر 5374 ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے روایت کی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے پرافٹ حضرت نوح علیہ السلام ناؤن ایز شیخ الانبیاء، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے شیخ الانبیاء۔ ابو عبیدہ بن جرہ واز ان ٹائٹل امین الامت، امین الامت کا ٹائٹل ابو عبیدہ بن جرہ کو دیا گیا۔ حضرت عمر پرپوزڈ اذان فار دی فرسٹ ٹائم، یعنی کہ حضرت عمر وہ پرسن ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ سجیسٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو 5 وقت نماز کے لیے اذان کا طریقہ کا رائج کرنا چاہیے تھے، ایک جسٹ ایڈوائز اور مشورہ دیا تھا۔ دی ڈوم اوور دی اسکیئرڈ گریو آف دی ہولی پرافٹ از ڈاؤن ایز گنبد خضرا، یعنی کہ MCQs اگر پوچھا جائے کہ گنبد خضرا کسے کہتے ہیں تو گنبد جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کے اوپر موجود ہے اسے گنبد خضرا کا نام دیا گیا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کی طرف خط بھجوائے تھے، تو 4 ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی کہ بادشاہوں کی تعداد اگر پوچھا جائے جن کی طرف خط روانہ کیے گئے تھے کتنے لوگوں نے، کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی تعداد 4 ہے۔ ماسک آف زرار واز ڈیمالشڈ بائی پروفٹ، مسجد زرار ایک ایسی مسجد ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی کنکرڈ دی فورٹ آف کموس، قلعہ کموس جو ہے وہ حضرت علی نے فتح کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے کہ اس عورت کا کیا نام ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، تو لیڈی نیمڈ زینب who tried to poison the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیکسٹ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت کی، جن کے جب مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں نے ایک اتنی بڑی فتح حاصل کر لی، تو اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت کی تھی۔ نیکسٹ ون ہے مائگریشن فار مکہ ٹو باسینیا، دی ٹوٹل نمبر آف مائگریٹڈ پیپل واز
15، جس میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اب مائگریشن کیوں کرنی پڑی تھی؟ جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے مکہ سے دوسرے علاقوں کی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس میں فرسٹ آف آل جو جتنے لوگوں نے موو کیا تھا وہ ہیں 15، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں ہیں۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان 616 AD، جو دوسری مائگریشن ہے وہ حبشہ کی طرف کی گئی تھی۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو ابیسینیا 101 پیپل ود 18 فیمیلز۔ نیکسٹ، آفٹر آمینا's ڈیتھ ایمن لکڈ آفٹر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ تھا، تو ان کی ڈیتھ کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا تھا۔ اب نیکسٹ ہے، یعنی کہ جب حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی ایک فرینڈ ہے نفیسہ، انہوں نے نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا۔ سر نیم آف حلیمہ سعدیہ واز کپتا، یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ قبیلہ کپتا سے تھی، ان کا سر نیم تھا۔ سر نیم آف پروفٹ واز ابو القاسم، یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم ہے اسے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ دایا آف دی پروفٹ واز شفا ہو واز مدر آف عبد الرحمن بن عوف، یعنی کہ اگر جنرل کوسچن پوچھا جائے، سم ٹائم اس طرح کا کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو دایا ہے شفا، وہ اور کس جو صحابی ہیں ان کی والدہ ماجدہ تھی، تو وہ تھیں عبد الرحمن بن عوف کی۔ نیکسٹ ہے، عبد المطلب واز ڈائیڈ ان 579 AD۔ نیکسٹ، میسرا اسلیو آف حضرت خدیجہ علیہ السلام ہو کمپنیڈ پروفٹ ٹو سیریا، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سامان جو خدیجہ کا ملک شام لے کر گئے تھے تو ان کا غلام میسرا اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فرسٹ فارسٹر مدر واز صوبیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ مدر جو تھیں وہ حضرت صوبیہ تھیں۔ فار 6 years حضرت حلیمہ ٹک کیئر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فار 2 years عبد المطلب ٹک کیئر آف پروفٹ، یعنی کہ ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے جو آپ کی لک آفٹر کی تھی وہ تقریباً 2 سال تک کی تھی، اس کے بعد حضرت آمینہ نے کی تھی، دین ان کی وفات کے بعد پھر آپ کے چچا نے آپ کی ذمہ داری لی تھی۔ نیکسٹ، آفٹر 7 days دی حقیقہ سرمنی آف پروفٹ واز ہیلڈ، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقہ کی سرمنی ہے وہ 7ویں دن ان کی پیدائش کے ادا کر دی گئی تھی۔ پروفٹ بلانگ ٹو بنو ہاشم کلین آف قریش ٹرائب۔ امنگ انکل حضرت عباس اینڈ حضرت حمزہ امبریسڈ اسلام، یعنی کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز کی تعداد ٹوٹل 10 تھی، جس میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جسٹ 9 ہیں، حضرت عباس اینڈ حضرت حمزہ۔ نیکسٹ، آمینہ واز بری ڈیڈ ابوا بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، ایک سفر کے دوران حضرت آمینہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو وہیں پر کیا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، تو انہیں وہیں پر دفن کیا گیا تھا۔ جگہ کا نام ہے ابوا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ آلریڈی بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ 7 نبی کو سٹارٹ ہوا تھا، شعیب ابی طالب، شعیب کا مین ہوتا ہے ویلی، سوشل بائیکاٹ آلموسٹ 3 سال تک جاری رہا تھا۔ نیکسٹ ہے، on 27th رجب 10th نبوی دی ایونٹ آف معراج ٹوک پلیس، یعنی کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا تھا۔ 10th نبوی واز آلسو کالڈ عام الحزن، ایئر آف گریف۔ اچھا، اسے عام الحزن یا غم کا سال کیوں کہا گیا تھا؟ بیکاز اس سال میں حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی، تو انہوں نے اس سال کو غم کا سال کہا تھا۔ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے۔ نیم آف دی کیمل آن وچ پروفٹ واز رائڈنگ ان مائگریشن واز قصوہ۔ عمر بن ہاشم واز دی اوریجنل نیم آف ابو جہل، ابو جہل کا ریئل نیم عمار بن ہاشم تھا۔ ابو الحکم از دی ٹائٹل آف ابو جہل، اور ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ابو الحکم تھا۔ پرسن انکلوڈیڈ ان بیت عقبہ اولا 12 اینڈ بیت عقبہ ثانی 75۔ اچھا، یہ بیسیکلی ایک بیعت کی گئی تھی، تو اس میں کیا ہے، اولا یعنی کہ جو سب سے پہلے کی گئی تھی، ثانی جو کہ دوسرے نمبر پر کی گئی تھی۔ تو پہلی بیعت میں کیا ہے
کہ 12 لوگ تھے، سیکنڈ بیعت میں ٹوٹل 75 لوگ تھے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی۔ کہ وافرا ان 3 miles فرام مکہ، یعنی کہ غار حرا جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو مکہ سے 3 میل کی دوری پر واقع ہے۔ مکہ conquest occurred in the 8th year of ہجرہ، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا تھا۔ Prophet performed Hajj in 10th ہجرہ۔ Prophet was buried in the حجرہ of عائشہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر مدفون کیا گیا تھا وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ Prophet was born in 1st year of elephant۔ Ambassador sent to Arab and other countries in 7th ہجرہ۔ Ambassador means کہ جو ڈفرینٹ جو پیغام رسان تھے وہ جو بھیجے گئے تھے عرب کے بعد دوسرے ممالک میں بادشاہوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، وہ 7 ہجری کو بھیجے گئے تھے۔ کنگ آف ایران ٹور اوے دی میسج آف پرافٹ، ایران کے کنگ نے کیا کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اسے پھاڑ کر پھینکا تھا۔ مطلب بات پوری کرنا نہ پوری کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے، اسلام قبول کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ کنگ آف بازنطین ان 7th ہجرہ واز ہرکولس۔ نیکسٹ ون، آفٹر 6 years of the birth holy prophet بی بی آمنہ died۔ After 8 years of the birth, Prophet Abdul Muttalib died. Holy Prophet demised at the age of 63۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا 63 سال کی عمر میں۔ First azan was called out in 1 AH۔ Prophet visited Taif in 10th Nabwi۔ Tribe of Taif was Saqif۔ Prophet with Zaid bin Haris went Taif and stayed for 10 days۔ After 18 months at مدینہ of change of قبلہ occurred، یعنی کہ جب 18 ماہ ہو چکے تھے مدینہ میں رہتے ہوئے تو پھر یہ حکم آیا تھا کہ قبلہ کو چینج کر لیا جائے۔ Cave of Hira is in جبل نور ماؤنٹین، جو غار حرا ہے وہ جو جس پہاڑ پر واقع ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ قبلہ nowadays is called خانہ کعبہ، ان کے پہلے جسے قبلہ کہا جاتا تھا nowadays ہم اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ Prophet addressed خطبۃ الجمعہ for first time in 1st ہجرہ۔ Year of deputation is 9 ہجرہ۔ مواخات دی brotherhood took place in 2nd ہجرہ، مواخات جس میں مہاجرین اور انسان کے درمیان بائی بائی کا رشتہ قائم کیا گیا تھا۔ جہاد was allowed in 2nd ہجرہ، یعنی کہ جہاد کا حکم 2nd ہجری کو آیا تھا۔ اصحاب صفہ مجاہد who stayed near مسجد نبوی، اصحاب صفہ کنہیں کہا جاتا تھا؟ ایسے مجاہد جو کہ مطلب جن کا مدینے میں کوئی بظاہر گھر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پر ان کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا جہاں پر وہ صحابہ رہتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا تھا۔ حریرہ مینس a cat، حضرت ابو حریرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں تو ان کے نام کا مین کیا ہے؟ بلی۔ بیت رضوان took place in 6th ہجرہ۔ نیکسٹ ون، بیت رضوان is also known as بیت شجرہ made under کیکر tree، یہ بیت جو ایک درخت کے نیچے طے پائی تھی اسے بیت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، شجر کیونکہ درخت کو کہا جاتا ہے، اور جو درخت تھا جس کے نیچے یہ بیت طے پائی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ Companion of Prophet at Hudaybiyah were 1400۔ Prophet stayed at Makkah for 15 days after its conquest، ان کے مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکہ میں انہوں نے سٹے کیا تھا۔ 1 lakh companions accompanied Prophet at last Hajj، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں ایک ہی حج کیا تھا، اسی میں خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے 1 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا تھا۔ Prophet spent his last days in Aisha's house، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے جو اپنے آخری دن ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس گزارے تھے۔ نیکسٹ ون، in 6th year of ہجرہ Prophet intended for عمرہ۔ Prophet stayed in حضرت ایوب انصاری's house for 7 months۔ Prophet performed عمرہ in 7th age۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the adopted son of holy prophet، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں فرسٹ آف آل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے منہ بولے بیٹے کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ حضرت زید نے اپنی وائف کو ڈیورس دی، جس کے بعد ان سے نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو دین کیا تھے ڈیفرنٹ ریومرز پھیلے تھے۔
کہ حضرت زید بن حارثہ کو تو انہوں نے بیٹا کہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی اولاد نرینہ تھی وہ تو زیادہ مطلب لمبی عمر نہیں پا سکی تھی، تو کلیئرلی قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو اڈاپٹ کیا، لیکن دین قرآن مجید کی آیت میں یہ کلیئر کٹ فرما دیا گیا تھا۔ ایئر 570 ناؤن ایز ایئر آف ایلیفینٹ اور عام الفیل۔ حضرت خدیجہ اینڈ حضرت ابو طالب ڈائیڈ ان 619۔ First place from where Prophet openly started his preaching جبل فاران اور ماؤنٹ صفا، یعنی کہ جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، فرسٹ آف آل کہا تھا علی یہ اعلان کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، تو اس کا نام کیا ہے؟ ماؤنٹ صفا یا جبل فاران۔ نیکسٹ، پرافٹ پریچڈ اوپنلی ان فورتھ نبوی، یعنی کہ جو کھلم کھلا جو تبلیغ کرنا شروع کی تھی فورتھ نبوی میں شروع کی تھی۔ Prophet narrated the event of Miraj first of all to ہانی regal sister of علی۔ معراج کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہانی کو بتایا جو حضرت علی کی سسٹر ہیں۔ Prophet was staying at the house of ہانی on the night of Miraj because وہ اس رات ان کے گھر پر موجود تھے، that's why سب سے پہلے انسیڈنٹ بھی انہیں بتایا۔ In Miraj, Prophet traveled from بیت المقدس to سدرۃ المنتہا، ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی۔ ان معراج جبرائیل کالڈ اذان ان بیت المقدس۔ Prophet led all the prophets in a prayer in Miraj at Al-Aqsa۔ مسجد الاقصیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی اور تمام نبیوں نے نماز ادا کی تھی۔ فاطمہ died after 6 months۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جسٹ 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور ان کی ایج جسٹ 31 ایئر سے یہ واقعہ رونما ہوا تھا 11 ایج میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگسٹ ڈاٹر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پرافٹ پرفارمڈ 1 حج اینڈ 4 عمرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج تو ایک ہی ادا کیا تھا 10 کو ہجری کو، جبکہ جو عمرز ہیں، عمرز کی تعداد 4 ہے، جن کے عمرے جو انہوں نے ادا کیے تھے وہ 4 ادا کیے تھے، جبکہ جو حج ادا کیا تھا وہ صرف 1 ادا کیا تھا۔ چینج آف قبلہ اکرڈ آن 15 شعبان ڈے منڈے ڈیورنگ ظہر۔ اچھا، ہر چیز ڈیٹیل سے بتا دی گئی ہے۔ یہ جو قبلہ کے چینج کرنے کا حکم آیا تھا 15 شعبان کو آیا تھا، دن سوموار تھا اور ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تھا اور آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف چینج کر دیا تھا، جو کہ اب قبلہ ہے۔ کنسٹرکشن آف مسجد نبوی started ربیع الاول 1 امت المومنین is called to wives of holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہیں امت المومنین کا لقب دیا جاتا ہے، امہات المومنین کا، امت المومنین کہہ لیں یا امہات المومنین، یعنی کہ جتنے بھی اب امت ہے نا ہماری آنے والی، ان کی ماؤں کا لقب دیا گیا۔ زینب بنت خزیمہ از ناؤن ایز ام المسکین۔ ابو بکر گیو دی کلیکشن آف قرآن ٹو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ ڈائیڈ آن دی 10th of رمضان 10th نبوی۔ In the cottage of حضرت عائشہ Prophet spent his last days۔ حضرت خدیجہ died at the age of 65 years۔ Last wife of Prophet میمونہ۔ خدیجہ belonged to the tribe of بنو اسد۔ First women to lead an Islamic army named حضرت عائشہ، جنہوں نے جنگ جمل میں لیڈ کیا تھا۔ عائشہ narrated maximum number of احادیث، سب سے زیادہ حدیث جو روایت کی گئی ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہیں۔ دی سیکنڈ وائف نیم سودا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف جو حضرت خدیجہ تھی، حضرت خدیجہ کے بعد جو دوسری وائف تھی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اب نیکسٹ بتا دیتے ہیں کچھ خلفائے راشدین کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو خلیفہ راشد ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، جن کا ایرا بنتا ہے 632 سے 634 تک۔ نیکسٹ حضرت عمر، جن کا ایرا بنتا ہے 634 سے 644 تک، 10 سال کا۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، جن کا ایرا ہے 644 سے 656 تک،
اور سب سے لانگ گرا 12 سال۔ نیکسٹ خلیفہ حضرت علی جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں 656 سے 661 تک۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو خلیفہ بننے کی عمر ہے، جن کے جتنا ٹائم وہ خلیفہ رہے وہ 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر 10 سال 5 مہینے 21 دن، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی 4 سال اور 9 مہینے، almost 5 years۔ حضرت ابو بکر was the merchant of cloth۔ Real name of حضرت ابو بکر was عبداللہ before اسلام۔ یہ تھا اسلامیات کے بارے میں چند امپورٹنٹ MCQs۔ آئی ہوپ یہ لیکچر سیریز آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی، ہیلپ فل ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا MPT ضرور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ کل نیو لیکچر کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ کل کا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا جیوگرافی پر، اس میں ہم جیوگرافی کے کچھ امپورٹنٹ MCQs ڈسکس کر لیں گے۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔